السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سلسلہ قرآن کا دوسرا پارہ حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے اور تمہیں ایک قبلہ عطا فرما دیا ہے۔ اس قبلے کی اہمیت کو سمجھو اور اپنے آپ کو اس سے اچھی طرح سے جوڑے رکھو۔ اللہ نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا ہے، تمہیں لوگوں پر گواہ مقرر فرمایا ہے، تم گواہی کی ذمہ داری ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو قبلہ عطا فرما دیا ہے، اب تم کسی شک و شبے کا شکار مت بنو، یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خیر اور بھلائی کے کاموں کو کرتے رہو اور ان کے اندر حصہ لیتے رہو۔ اللہ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی ناشکری مت کرو۔ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ تم کو طرح طرح کی چیزوں سے آزمائے گا، تم صبر کا دامن تھامے رکھو۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ ہی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی نشانیوں پر غور کرو، اللہ سے محبت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کا پاکیزہ رزق حلال فرما دیا ہے، تم اس میں سے خوب کھاؤ۔ اور یاد رکھو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ برائی اور بے حیائی کا راستہ دکھاتا ہے، تم اس کے راستے سے دور رہو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تمہارا خاندان اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے تو تم ان کی تابع داری مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ نے پاکیزہ چیزیں دی ہیں، انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ حرام چیزوں سے بچو اور یاد رکھو، مردار، خون، سور اور غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جاتا ہے وہ سب کے سب تمہارے لیے حرام ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز تمہارے لیے حرام ہے کہ تم سچائی کو چھپا کر اس کو غلط ہاتھوں میں بیچ دو اور فروخت کر دو اور اس کا ناجائز استعمال کرو۔ اور یاد رکھو کہ اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان رکھو، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لاؤ، اور مال کی محبت کے باوجود اس مال کو رشتہ داروں میں تقسیم کرو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، مسافروں پر خرچ کرو، اور جو تم سے مانگنے والے آتے ہیں ان کو بھی عطا کرو، اور لوگوں کو آزاد کرانے میں بھی خرچ کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، عہد کو پورا کرتے رہو، اور صبر کرو، ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھو۔ ایسے لوگ سچے لوگ ہوا کرتے ہیں اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ اور مقتول کی دیت کے سلسلے میں انصاف سے کام لو اور عفو درگزر کا راستہ کھولے رکھو۔ وصیت کے وقت نیکی اور عدل و انصاف کا خیال رکھو۔ کسی پر اگر وصیت کو صحیح طریقے پر ادا نہیں کیا گیا تو ایسے لوگوں کو سمجھاؤ اور ان کو باز آنے کی تلقین کرو۔ روزوں کا اہتمام کرو اور بھلائی کے کاموں کے اندر آگے آگے رہو۔ رمضان میں قرآن کی نعمت نازل کی گئی تھی، اس کو یاد کرو اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس کے تقاضے اور مطالبات پورا کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہو۔ ایک دوسرے کا مال حرام اور ناجائز طریقے سے مت کھاؤ اور ذمہ داروں اور عہدیداروں کو رشوت دے کر اپنے کام مت نکالو، اور کاموں کو اچھے طریقے سے کیا کرو۔ پرہیزگاری اور بہترین راستہ ہے، اسے چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار مت کرو۔ ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور کسی پر ظلم و ستم زیادتی مت کرو۔ یاد رکھو، جنگ صرف ظالموں کے خلاف لڑنی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور اچھے سے اچھا کام زیادہ سے زیادہ کرتے رہو۔ اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرتے رہو، حج کی حرمت کا خیال رکھو، اس کی عظمت کا احترام کرو، پرہیزگاری کو اپنا توشہ بناؤ، اپنا سامان بناؤ، اور حج کرتے ہوئے اللہ کو خوب خوب یاد کرو، اس سے مغفرت مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے دنیا مت مانگو، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی خوب سے خوب زیادہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دینے والا ہے۔ زیادہ بحث بازی مت کرو، الٹی سیدھی باتوں کے اندر نہ پڑو، زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، اور کھیتیوں اور نسلوں کو تباہ و برباد نہ کرو، اور
تم سب کے سب اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یاد رکھو، اگر تم کو جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے محنتیں کرنی ہوں گی، قربانیاں دینی ہوں گی۔ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے تکلیفوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ خیر کے کاموں کے اندر خوب سے خوب زیادہ حصہ لو، اور والدین کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، مسافروں کے اوپر خوب سے خوب زیادہ خرچ کرو۔ بعض چیزوں کی حکمتیں اور مصلحتیں، وجوہات تم کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کرتے رہو، اسی کے نتیجے میں تم کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا اور بہترین بدلہ حاصل ہو جائے گا۔ لوگ تم کو تمہارے دین سے ہٹانے کی بہت کوششیں کریں گے، اپنے دین پر استقامت اور مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا اور اس دین سے فرار اختیار نہ کرنا، ورنہ بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے اور انجام کے اعتبار سے جہنم کے اندر داخلہ نصیب ہوگا۔ شراب اور جوئے سے ہمیشہ دور رہو، یتیموں کے مالوں کا خیال رکھو، ان کی اصلاح کرتے رہو، ان کو اپنا بھائی سمجھو، اور برائی اور اچھائی کو ایک دوسرے سے نہ جوڑو، اور رشتہ داری کے اندر ایمان والے سے رشتہ قائم رکھو، اور ازدواجی شادی کی زندگی کے اندر اچھے اور حلال طریقے سے کام لو اور اسی کے طریقے سے زندگی گزارو، اور طرح طرح کی قسمیں نہ کھاؤ، ایسی قسمیں جو تم کو نیکیوں سے دور کرتی رہیں اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دور کرتی رہیں۔ اگر ایسی قسمیں کھا لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو اور ان کو چھوڑ دو۔ طلاق کے سلسلے میں اللہ کے قانون کی پاسداری رکھو، اس کا خیال رکھو، اور جو عورتیں طلاق شدہ ہو چکی ہیں تو وہ اپنے آپ عدت کے سلسلے میں خاص خیال رکھیں، اور جو ان کے پیٹوں کے اندر حمل ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو ہرگز نہ چھپائیں۔ مردوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اگر عورتوں کو رکھیں تو بہت اچھے طریقے سے رکھیں، اور اگر ان کو آزاد کریں تو بہت اچھے طریقے پر آزاد کریں۔ جو عورتیں طلاق پا چکی ہیں تو ان کو دوسرا نکاح کرنے کا بالکل اختیار ہے، ان کو ان کا نکاح کرنے سے یا ان کا حق دینے سے نہ روکو۔ اگر تم عورتوں کو رکھنا چاہتے ہو تو بہت اچھے طریقے سے رکھو، اور ان کو آزاد کرنا چاہتے ہو تو بہت اچھے طریقے سے آزاد کرو، ان کو یوں ہی چھوڑ کر ان پر ظلم و زیادتی مت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ میں کھلواڑ نہ کرو۔ اللہ کی اپنے اوپر نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، اس سے ڈرتے رہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بچوں کی پرورش کا خاص خیال رکھو، کوئی والدین میں سے کوئی ایک بھی بچوں کو نقصان نہ دینے پائے۔ طلاق کی صورت میں چاہیے کہ شوہر بیوی کو زیادہ سے زیادہ دے کر رخصت کرے، اور اس موقع پر دونوں کشادہ ظرفی اور فراخ دلی کا ثبوت دیں۔ نمازوں کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، حالات کتنے ہی خطرناک اور مشکل آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہرگز نہ چھوڑو، یعنی نماز ہر حال میں ادا کرو، اور اس کی پرواہ مت کرو کہ تم تعداد میں کتنے ہو، بلکہ تمہاری خوبی اور خوبصورتی یہ ہونی چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کتنا بھروسہ کرتے ہو اور اس کے ساتھ میں تمہارا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔